راستے میں اس کے فون پر لیما حیان کی کال آ گئی۔ پورے سفر میں لیما بولتی رہی اور بس سے اترتے وقت بھی اس کی بڑبڑاہٹ جاری تھی۔ ارے حد ہے، آج کون سا دن ہے؟ تم میکے جا رہی ہو اور تمہارا شوہر غائب؟ کیا اسے تمہاری یا اس شادی کی کوئی پرواہ بھی ہے؟ نیسا دوسری طرف بس ہنس رہی تھی۔ لیما اس سے 2 سال بڑی تھی اور اسکول کے زمانے میں اس کی سب سے اچھی دوست۔ وہ صاف گو اور اونچی آواز والی تھی۔ نیسا اکثر کہا کرتی تھی کہ اگر لیما کسی اور زمانے میں پیدا ہوئی ہوتی تو ضرور ایک شاندار خاتون سپاہی بنتی۔ اس وقت وہی سپاہی بےتاب ہو کر اس پر لفظوں کی بوچھاڑ کر رہی تھی۔ ایسا کنگال آدمی جس نے پچھلی زندگی میں ضرور دنیا بچائی ہوگی، جو تم جیسی لڑکی اس کے حصے میں آئی، اور وہ اپنی قسمت کی قدر تک نہیں کرتا، تمہارے ساتھ جانے کی زحمت بھی نہیں کی۔ وہ بس کرو، نیسا کراہ اٹھی۔ میں خود بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے ساتھ آئے۔ میں آج پیسے مانگنے جا رہی ہوں۔ اگر وہ ساتھ آ جاتا تو سب کچھ کھل جاتا۔ دوسری طرف چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر لیما نے گہری سانس لی۔ نیسا، تم اپنی ساری عمر کی خوشی کو الوداع کہہ رہی ہو۔ نیسا رامی کی مسکراہٹ ایک لمحے میں سخت ہو گئی جب اس کے دل میں اداسی کی ایک ہلکی سی چنگاری بھڑکی۔ لیما حیان ٹھیک کہہ رہی تھی، شادی زندگی بھر کا ساتھ ہوتی ہے اور اس نے یہ فیصلہ بنا سوچے سمجھے کر لیا تھا۔ اسے باقاعدہ محبت کرنے، سمجھنے، جاننے کا موقع تک نہیں ملا تھا۔ یہ سچ تھا کہ وہ اپنی ساری عمر کی خوشی قربان کر رہی تھی، مگر اس نے ہونٹ بھینچے، پھر ہلکی سی ہنسی ہنس دی۔ اتنی بھی افسوسناک بات نہیں۔ دراصل مجھے تو ایہام ضمیر کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اگر وہ مجھ سے شادی نہ کرتا تو مجھے یہ 40,000 بھی نہ ملتے۔ بس اس کی ماں صحت یاب ہو جائے اور اس کا چھوٹا بھائی پڑھ لکھ کر اچھی زندگی گزار سکے، اسی میں اس کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ اچھا، اب میں فون رکھتی ہوں، نیسا نے جلدی میں کہا۔ آج میں پیسے لینے جا رہی ہوں، جیسے ہی ملے تمہیں خوشخبری دوں گی۔ اس نے احتیاط سے فون بیگ میں رکھا اور جلدی ہی جانگا ساس کی سب سے مصروف سڑک پر پہنچ گئی۔ سڑک پر رواں زندگی، لوگوں کا شور، گاڑیوں کی آوازیں، سب کچھ دیکھتے ہوئے اسے یوں لگا جیسے ایک عمر گزر چکی ہو۔ اوہ، تو تم واپس آ گئی ہو نیسا؟ زارما رامی کی تیز آواز طنز میں ڈوبی ہوئی تھی جب وہ سیڑھیوں سے اترتی ہوئی غرور سے نیسا کو دیکھنے لگی۔ زارما سوچ رہی تھی کہ پچھلے چند دن نیسا نے کیسے گزارے ہوں گے۔ جب اسے یاد آیا کہ نیسا ایک ایسے شخص سے بیاہی گئی ہے جو کنگال بھی ہے اور بدنام بھی، تو اس کے دل میں عجیب سی خوشی بھر گئی۔ بچپن سے لے کر آج تک وہ تقریباً ہر بات میں نیسا سے ہارتی آئی تھی۔ یہاں تک کہ جب نیسا پرانے کپڑے پہنتی تب بھی لوگ اس کی خوبصورتی کے قصیدے پڑھتے۔ نیسا کا مزاج نرم تھا، لوگ اسے پسند کرتے تھے اور وہ پڑھائی میں بھی اچھی تھی۔ یہ سب باتیں زارما کے لیے ہمیشہ سے کانٹے کی طرح تھیں، حتیٰ کہ جب نیسا نے کبھی اسے نقصان پہنچانے کا سوچا بھی نہیں۔ زارما نے ہر موقع پر ہر طریقے سے اس کی زندگی مشکل بنانے کی کوشش کی۔ زارما کے خیال میں نیسا کا اس کی جگہ شادی کرنا بالکل درست تھا، بس مسئلہ یہ تھا کہ اسے اس میں بھی تسکین نہیں ملی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ نیسا اور زیادہ برباد ہو اور اس کی زندگی اور بھی زیادہ اذیت ناک بن جائے۔ نیسا، شادی کر کے کیسا لگ رہا ہے؟ زارما نے بناوٹی محبت سے نیسا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، چہرے پر دھوکے بھری مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ سنا ہے پہلے زمانے میں لوگ والدین کے حکم پر شادی کر لیتے تھے اور شادی کی رات سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھتے تک نہیں تھے۔ ہاں، تم تو پورے ریٹرو سٹائل میں چلی گئی۔ نیسا نے کھوکھلی سی ہنسی ہنسی اور آہستگی سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ اس خاندان کے لیے اب اس کے دل میں کوئی جذبہ باقی نہ رہا تھا۔ اس کی بس ایک ہی خواہش تھی، جلد سے جلد پیسے لے کر یہاں سے نکل جائے اور آئندہ کبھی رامی خاندان سے کوئی تعلق نہ رکھے۔ سنا ہے میرے بہنوئی صاحب پہلے لڑائی جھگڑوں میں کئی بار جیل جا چکے ہیں؟ زارما نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس کی نگاہیں حد سے زیادہ توہین آمیز تھی۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ کوئی ڈھنگ کی نوکری بھی ہے یا نہیں؟ یا بس یوں ہی تمہارا بوجھ اٹھا رہے ہیں؟ اگر واقعی اسے نوکری نہیں ملتی تو میں مدد کر سکتی ہوں۔ ہاں، میں اسے اچھی نوکریاں دلا سکتی ہوں، جیسے تعمیرات کا کام، بندرگاہ پر مزدوری۔ اس پر تو خوب جچیں گی، ہے نا؟ یا پھر کمپنی میں رکھ لیں،
सिक्योरिटी गार्ड्स को तो एक कुत्ता भी चाहिए होता है, वो ये काम भी संभाल सकता है। निशा की आंखें फौरन उस पर जम गईं। ज़ारमा का दिल एक लम्हे को धक से रह गया। उसके ज़हन में निशा की तस्वीर हमेशा एक दबे-दबे मिज़ाज, आसानी से झुक जाने वाली लड़की की रही थी, मगर आज उसकी निगाह में कुछ बदला-बदला सा था। निशा ने गहरा सांस लिया और सीधा ज़ारमा की आंखों में देखते हुए साफ लहजे में कहा, मेरे शौहर में कुछ खामियां हो सकती हैं, मगर उससे उनकी ये सलाहियत मुतासर नहीं होती कि वो अपने ख़ानदान की ज़िम्मेदारी उठा सकें। और वैसे भी अगर वो वाक़ई कभी नौकरी ढूँढने का सोचेंगे, तो हम तुम्हारे पास नहीं आएँगे। जो अच्छी नौकरियाँ तुमने गिनवाई हैं, वो अपने होने वाले शौहर के लिए बचा कर रखना। तुम ज़ारमा गुस्से से तिलमिला उठी। निशा, तुम समझती क्या हो खुद को? तुम मुझसे इस लहजे में बात कर रही हो। क्या? निशा ने स्पॉट लहजे में कहा, तामीराती काम, बंदरगाह की मजदूरी या सिक्योरिटी कुत्ते की नौकरी, तुम तो इन्हें बहुत शानदार काम समझती हो, है ना? तुम हमें ये काम दिलवा कर एहसान कर रही हो, तो एक बहन होने के नाते क्या ये मेरा हक नहीं कि मैं तुमसे कहूँ ये सब तुम अपने मुस्तकबिल के शौहर के लिए महफूज रखो? ज़ारमा बुरी तरह झुंझला गई। उसने कभी निशा को इतनी तेज जुबान के साथ नहीं देखा था। हाँ, बस तुम ही हो जो ऐसे आदमी का दिफा इस तरह कर सकती हो, जैसे वो कोई अनमोल हीरा हो। ज़ारमा ने आंखें घुमाई, होंठ सिकोड़ते हुए अकड़कर सीढ़ियां चढ़ने लगी। ऊपर जाते-जाते तंज से हंसती हुई बोली, ये मत समझना कि मुझे नहीं मालूम तुम आज क्यों आई हो। हाँ, मगर बाबा तो घर पर नहीं है। आज आकर तुमने अपना वक्त ही ज़ाया किया है। क्या कहा तुमने? निशा का दिल जोर से धड़का। उसके अंदर फौरन एक बुरा सा अंदेशा जाग उठा। मैंने कहा ना, अब्बा घर पर नहीं हैं। ज़ारमा रामे ने फ़तहमंदाना मुस्कुराहट के साथ कहा, अब्बा को तुम्हारी आज की आमद याद ही नहीं रही। वैसे भी जिस तरह के आदमी से तुमने शादी की है, क्या वाकई अब्बा को तुम्हें खुशामदीद कहना चाहिए? प्लीज़, ये खुद ही काफ़ी शर्मनाक बात है। मुझे किस खुशामदीद की ज़रूरत नहीं। नेसा रामे ने फ़ौरन आगे बढ़कर ज़ारमा को रोक लिया। मुझे अपना शादी का तोहफ़ा चाहिए। शादी का तोहफ़ा? ज़ारमा ने भवें उचकाईं और ज़हरीली मुस्कुराहट के साथ बोली, कौन सा शादी का तोहफ़ा? मैंने तो कभी सुना ही नहीं। निशा साकत रह गई, मगर उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। इसी लम्हे बरसों की जमा की हुई झिझक, बेइज्जती और गुस्सा एक साथ उमड़ आया। वो जानती थी कि उसकी ज़िंदगी की शुरुआत कभी ऊँची नहीं रही। इस दुनिया में कदम रखते ही उसे नाजायज़ औलाद का ठप्पा लगा दिया गया था। ये उसका इंतखाब नहीं था। इतनी तारीकी झेलने के बावजूद उसने हमेशा रोशनी का पीछा किया था। कोई आम लड़की कभी ये मुज़हका ख़ेज़ मुतालबा कबूल ना करती कि किसी और की जगह किसी मर्द से शादी करे। उसने सिर्फ़ अपनी माँ को बचाना चाहा था। फिर वो उस उम्मीद का आखिरी टुकड़ा भी क्यों छीन रहे थे? ज़ारमा ने तंज़िया कहकर लगाया और सीढ़ियों की तरफ मुड़ गई, मगर निशा ने उसका बाजू पकड़ लिया। अभी मत जाओ, वज़ाहत करो। किस बात की वज़ाहत? ज़ारमा ने निशा के बाजू को ज़ोर से मरोड़ा। दर्द की शिद्दत से निशा पीछे लड़खड़ा गई और उसका सर का पिछला हिस्सा दीवार से टकरा गया। कानों में ज़ोरदार सनसनाहट गूंजने दे लगी। उसने ऊपर देखा तो ज़ारमा की मुस्कुराहट पहले से कहीं ज़्यादा शफ़ाफ़ हो चुकी थी। निशा, अब तुम शादीशुदा हो, किसी वीरानदेही इलाके में रहती हो। अपने आप को रामे ख़ानदान से जोड़ने का सोचना भी मत। लेकिन अब्बा ने वादा किया था, निशा ने दाँत भींचते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह शादी करूँ तो वो मुझे अच्छी खासी रकम देंगे, ताकि मेरी माँ ताकि तुम्हारी माँ बेहतर अस्पताल के वार्ड में रहे और बाहर की महंगी दवाएं इस्तेमाल करे। ज़ारमा हंसी, मेरी सादा बहन, तुम्हें याद है अब्बा ने तुम्हें और तुम्हारी माँ को घर से क्यों निकाला था? निशा खामोश रही। उसकी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। तुम्हारी रंडी माँ किसी हरामी के पेट से हामला हो गई थी और अब्बा को गुस्सा आ गया था। निशा, ऐसी औरतें जहन्नम में जाती हैं। तुम समझती हो अब्बा उसे बचाएंगे? हाँ, अब्बा तो यही चाहते हैं कि वो कहीं मर जाए। नहीं। निशा की आंखों के किनारे सुर्ख हो गए। वो खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी, मगर आंसू बह ही पड़े। मेरी माँ ऐसी नहीं है। किसी ने उसे फंसाया था।
کیا تم کہنا چاہتی ہو کہ میری ماں نے اسے پھنسایا؟ زارما چیخ پڑی۔ نیسا کی نظریں ٹھنڈی ہو گئیں۔ اسے اپنی ماں کی بات یاد آ گئی تھی۔ جتنا زیادہ کسی کا ضمیر مجرم ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ جارح بنتا ہے۔ میں نے ایسا نہیں کہا، نیسا نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ تم اور میں نہیں جانتی کہ ان کے درمیان کیا ہوا تھا، اس لیے زبان سنبھال کر بات کرو۔ اگر تم نے دوبارہ میری ماں کی بے عزتی کی تو میں چھوڑوں گی نہیں۔ ہاں، جیسے تم کچھ کر ہی سکتی ہو۔ زارما نے حقارت سے ناک سکیڑی اور بال جھٹک کر گلے کا ہار نمایاں کیا۔ کیسا لگ رہا ہے؟ خوبصورت ہے نا؟ وہ نیسا کو چیلنج کرتی ہوئی بولی۔ ابھی خریدا ہے، سستا نہیں ہے، سمجھ لو پورے $40,000 کا۔ نیسا جم گئی۔ زارما نے زہریلے انداز میں کہا، یہ تمہارے شادی کے تحفے کے پیسوں سے خریدا گیا ہے۔ تم سچ بتاؤں، ابا نے تمہیں تحفہ دینے کا سوچا ہی نہیں تھا۔ تمہارا میری جگہ شادی کرنا ہی تمہارے لیے اعزاز تھا۔ شکر ادا کرو۔ نیسا نے ہونٹ کاٹ لیے۔ غصے سے اس کا جسم کانپ رہا تھا مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ نوکر نے شائستگی سے اسے باہر جانے کا کہا۔ جب وہ باہر نکلی تو آسمان سرمئی تھا، ہوا میں نمی بسی ہوئی تھی۔ اس موسم میں موسم اچانک بدلتا ہے اور بارش بے خبر آ جاتی ہے۔ وہ بس اسٹیشن کی طرف تیزی سے بڑھ گئی۔ مسٹر زیڈ، محترمہ رامے باہر آ گئی ہیں۔ میرے کاردار نے باکسنگ کے دستانے اتارے اور ہاتھوں پر لپٹی پٹیاں کھولی۔ کیسی ہیں وہ؟ اچھی نہیں لگ رہی۔ وہ شخص تیور بدل گیا۔ وہ خوش نہیں تھی۔ لگتا ہے خاندان نے انہیں بہت تکلیف دی ہے۔ میں نے معلوم کیا وہ اپنا شادی کا تحفہ نہیں لے سکی اور بڑی بہن نے سخت بے عزتی کی۔ میرک کی مٹھی بھینچ گئی، آنکھوں میں یخ بستہ چمک لہرا گئی۔ شادی کا تحفہ کتنا تھا؟ تقریباً 40,000، اور جس زمین پر رامے خاندان بولی لگا رہا ہے اس کی قیمت 15 کروڑ ڈالر۔ ٹھیک ہے، میرک نے سرد لہجے میں کہا، اسی زمین سے انہیں ان کی حماقت کا احساس دلا دو۔ جب ایہام زمیر نے دروازہ کھولا تو سامنے نیسا رامے کو باورچی خانے سے 2 پلیٹیں اٹھائے باہر آتے دیکھا۔ اس کے چہرے پر پہلے فکر لکھی ہوئی تھی مگر اسے دیکھتے ہی اس نے زبردستی مسکراہٹ توڑ لی۔ افسوس، وہ مسکراہٹ بناوٹی لگ رہی تھی۔ ایہام نے ہاتھ دھونے کے بعد میز پر بیٹھ کر کھانا شروع کیا۔ وہ پورا دن سخت مشق کرتا رہا تھا اس لیے بھوک سے نڈھال تھا۔ گرم بھاپ اٹھاتے کھانے واقعی دلکش لگ رہے تھے۔ اس نے کانٹا اٹھایا اور کھانے لگا جبکہ نیسا اس کے سامنے بے حرکت بیٹھی رہی۔ کیا ہوا؟ اس نے سر اٹھا کر پوچھا۔ نیسا چونکی، پھر ہلکا سا سر ہلا دیا۔ تو پھر کھاؤ۔ ایہام نے اس کی پلیٹ میں گوشت رکھ دیا۔ صرف دیکھنے سے پیٹ بھر جائے گا؟ نیسا نے ہونٹ دبا کر نظریں جھکا لی۔ اس کا دل بالکل نہیں چاہ رہا تھا۔ اچانک اس کے فون پر پیغام کی آواز آئی۔ بھیجنے والا نیار تھا۔ باجی، امی کے علاج کے پیسے کب ملیں گے؟ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اگر رقم نہ آئی تو دوائیں بند کر دیں گے۔ نیسا کا دل زور سے سکڑ گیا۔ اس کی نظریں بے اختیار کمرے کے دراز کی طرف اٹھ گئیں جہاں اس نے وہ سونے کے زیورات رکھے تھے جو ایہام نے اسے دیے تھے۔ سونے اور سبز پتھر کا وہ کڑا یقیناً کافی قیمتی ہوگا۔ تم اتنی کھوئی کھوئی کیوں ہو؟ ایک گہری آواز نے اچانک اس کے خیالات توڑ دیے۔ نیسا چونک کر ہوش میں آئی اور اچانک اس کی گہری آنکھوں سے جا ملی۔ کسی نہ کسی وجہ سے ایہام کی شخصیت میں ایک ایسا دباؤ تھا کہ جب بھی وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی دل کانپ اٹھتا۔ کچھ نہیں، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ ایہام نے کانٹا رکھ دیا۔ اس کی نگاہ ناقابل فہم تھی۔ کیا تم مجھے کچھ بتانا چاہتی ہو؟ نیسا نے گھبرا کر سر ہلا دیا۔ ایہام نے جلدی نہیں کی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر ہلکا سا مسکرایا اور دوبارہ کھانے لگا۔ اگر وہ بتانا نہیں چاہتی تھی تو وہ زبردستی پوچھنے والا نہیں تھا۔ ایک دن وہ خود ہی ضبط کھو دے گی۔ وہ رات نیسا کے لیے اذیت بن گئی۔ وہ بار بار نیار کا پیغام پڑھتی رہی، پیسے اکٹھے کرنے کے بے شمار طریقے سوچتی رہی مگر کوئی حل وقت پر کام آتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اب رامے خاندان کے پاس واپس جانا ناممکن تھا تو پھر واحد راستہ شاید یہ تھا۔ اس نے آہستگی سے دروازہ بند کیا اور دروازہ کھول کر وہ نفیس نقش و نگار والا لکڑی کا ڈبہ نکالا۔ چاندنی میں زیورات چمک رہے تھے۔ اس نے وہ کڑا نکالا اور کافی دیر تک ہچکچاتی رہی۔ آخر کار اس نے اسے احتیاط سے لپیٹا اور جیب میں رکھ لیا۔
برا نہیں ہے۔ زیورات کی دکان کے ملازم نے مسکرا کر کہا، محترمہ، ڈیزائن ذرا پرانا ہے مگر کلاسک ہے اور کوالٹی بہت عمدہ ہے۔ آج کل اتنے اچھے سونے اور سبز پتھر کا زیور ملنا نایاب ہے۔ تو اس کی قیمت کتنی ہوگی؟ نیسا نے امید سے پوچھا۔ آپ اسے رہن رکھوانا چاہتی ہیں؟ ملازم مسکرایا اور اسے اندر ایک کمرے میں لے گیا۔ میز پر کئی پیشہ ورانہ آلات رکھے تھے۔ ملازم نے انتظار کا کہہ کر کمرہ چھوڑ دیا۔ نیسا نے بیٹھ کر کمرے کا جائزہ لیا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ دکان اتنی پرتعیش ہوگی۔ سچ یہ تھا کہ وہ یہاں آتے وقت زیادہ پوری امید بھی نہیں تھی۔ کڑا کڑا واقعی پرانا لگتا تھا اور ایہام جیسے آدمی سے وہ کسی بہت مہنگی چیز کی توقع نہیں رکھتی تھی، مگر اسے اندر روک لیا جانا خود ایک حیرت تھی۔ وہ کڑا ہاتھ میں لیے کبھی اس سے کھیلتی، کبھی کمرے میں ٹہلنے لگتی۔ نیسا کو علم نہیں تھا کہ اس کی ہر حرکت نگرانی کے کیمرے میں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ مسٹر بائر، یہ تو ہیمرٹن خاندان کا ورثہ ہے۔ کیا میں خاتون کو ابھی اوپر لے آؤں؟ کشادہ میز کے پیچھے ایک جوڑی آنکھیں کمپیوٹر سکرین پر جمی ہوئی تھیں۔ خوبصورت چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ وہ کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھا اور میز پر ٹانگ رکھ لی۔ جلدی نہیں ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا، ذرا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، مگر اگر اس نے چوری کیا ہوا تو؟ ناممکن۔ زارم اشہاب نے لائٹر گھمایا اور سگریٹ جلایا۔ میں نے سنا ہے کہ مسٹر زیڈ نے شادی کر لی ہے۔ یہ یقیناً اس کی نئی دلہن ہوگی۔ اتنی قیمتی چیز اسے دیکھ کر زیڈ نے یہ تو نہیں سوچا ہوگا کہ وہ اسے یہاں لے آئے گی۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قیمت لگواؤ، زارم اشہاب نے مسکرا کر کہا۔ شروع کرتے ہیں 1.5 لاکھ سے۔ ملازم واپس آیا اور مسکراتے ہوئے بولا، محترمہ، ہماری جانچ کے مطابق یہ کڑا 1.5 لاکھ میں رہن رکھا جا سکتا ہے۔ نیسا کے کانوں میں زور کی سنسناہٹ گونج گئی۔ وہ 10 سیکنڈ تک ساکت رہ گئی۔ 1.5 لاکھ؟ وہ کڑا مضبوطی سے تھامے مخمصے میں پڑ گئی۔ یہ رقم اس کی توقع سے کہیں زیادہ تھی۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ زیور اتنا قیمتی ہوگا۔ اس رقم سے وہ نہ صرف ماں کا موجودہ علاج بلکہ آئندہ کا علاج بھی کروا سکتی تھی۔ نیار کو بھی بہتر اسکول میں داخل کرا سکتی تھی۔ مگر یہ ایہام کا دیا ہوا شادی کا تحفہ تھا۔ اس کی پیشانی پر بل پڑ گیا۔ اسے وہ لمحہ یاد آ گیا جب ایہام نے زیورات کا ڈبہ اس کے حوالے کیا تھا۔ یہ سب کچھ میرے پاس ہے اور میں سب تمہیں دے رہا ہوں۔ اب گھر تم سنبھالو گی۔ اس نے ہونٹ کاٹ لیے۔ دل میں شدید جرم کا احساس امڈ آیا۔ اس آدمی نے اسے سب کچھ دے دیا اور وہ اس کا بدلہ یوں چکا رہی تھی۔ محترمہ، کیا آپ قیمت سے مطمئن نہیں؟ ملازم نے احتیاط سے پوچھا۔ ہم بات چیت کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ریکارڈ دکھا دوں تو؟ میں اسے نہیں بیچوں گی۔ نیسا یکدم کھڑی ہوئی اور کڑا بیگ میں ڈال لیا۔ اچھا، ملازم کچھ کہہ پاتا اس سے پہلے ہی وہ دکان سے باہر نکل چکی تھی اور ہجوم میں گم ہو گئی۔ اوہ، اس نے بیچا نہیں۔ اوپر منزل سے چھیڑتی ہوئی آواز آئی۔ ملازم فوراً مڑا اور ادب سے جھک گیا۔ مسٹر بائر؟ وہ شخص صوفے پر بیٹھ گیا۔ آنکھوں میں شرارت چمک رہی تھی۔ اس نے فون ملایا۔ مسٹر زیڈ، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی پیاری بیگم آپ کے خاندانی ورثے کو میرے پاس رہن رکھنے آئی تھی؟ فون کے اس پار ایہام زمیر خاموش تھا۔ صرف آواز نہ آنے سے ہی زارم شہاب اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ اس وقت بھی ویسا ہی بے تاثر اور سرد چہرہ بنائے بیٹھا ہوگا۔ یہی اس کی خاص مہارت تھی، چہرے پر کوئی احساس ظاہر نہ ہونے دینا۔ مسٹر زیڈ، زارم شہاب نے ہلکا سا کھانستے ہوئے بات شروع کی، کیا تم کچھ کہنا نہیں چاہو گے؟ کیا؟ ایہام کی آواز ایسی تھی جیسے وہ مسکرا رہا ہو، یا شاید نہیں۔ میں نے وہ چیز اسے دی تھی، اب وہ اس کی ہے۔ وہ جو چاہے کرے، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ مگر وہ تو لے گئی ایسے ہی۔ زارم شہاب چونک پڑا۔ تمہاری پردادی نے وہ کڑا پہنا تھا۔ ایہام خاموش رہا۔ اس نے ڈمبلز کا وزن بڑھایا۔ جب اس نے انہیں اٹھایا تو بازوؤں کے پٹھے تن گئے، جیسے طاقت اس میں بھر کے بہہ رہی ہو۔ اس نے وہ کڑا کتنے میں بیچا؟ زارم شہاب ہنسا۔ اس نے بیچا ہی نہیں۔ ایہام کی پیشانی پر ہلکی سی شکن ابھری۔ اسے پچھلی رات یاد آ گئی۔ نیسا راہ میں بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے کسی اندرونی کشمکش میں مبتلا ہو۔
اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ زیورات بیچ دے گی۔ آخر کار زارما رامی اس کے $40,000 کے شادی کے تحفے ہڑپ کر چکی تھی اور اسے فوری طور پر علاج کے پیسوں کی ضرورت تھی۔ اگر وہ زیورات نہ بیچتی تو اتنی رقم کہاں سے آتی؟ مگر جس بات کی ایہام کو بالکل توقع نہیں تھی وہ یہ تھی کہ وہ زیورات کی دکان میں جا کر کڑا واپس لے آئی۔ مسٹر زیڈ، میں آج اتفاقاً وہاں موجود تھا، زارما شہاب نے کہہ لگایا۔ جیسے ہی اس نے کڑا نکالا، میں نے پہچان لیا۔ مجھے لگا کوئی نڈر چور تم سے چرا لایا ہے، مگر وہ تو میری بھابھی نکلی۔ وہ ہنسا۔ دلچسپ لڑکی ہے مسٹر زیڈ۔ میں نے سوچا اسے پیسوں کی سخت ضرورت ہے، اس لیے اپنے آدمی سے کہا کہ اچھی قیمت لگائے۔ ظاہر ہے وہ لے ایسے کی قیمت کی اصل قدر کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی، مگر اس کے لیے بہت اچھی رقم تھی۔ اور؟ ایہام نے پرسکون لہجے میں پوچھا۔ اور؟ زارما شہاب نے سر کھجایا۔ مجھے بالکل توقع نہیں تھی کہ وہ بیچے گی ہی نہیں۔ ایہام کے دل میں ایک عجیب سا احساس ابھرا۔ پچھلی رات نیسا کا فکر مند چہرہ ایک بار پھر اس کے ذہن میں آ گیا۔ وہ دونوں اب شوہر بیوی تھے۔ کیا وہ اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہتی تھی؟ وہ مشکل میں تھی مگر اس نے کچھ نہیں بتایا اور سب کچھ اکیلے برداشت کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ ایہام کی آنکھیں ہلکی سی سکڑ گئیں، ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ ابھری۔ چھوڑو یہ سب، وہ گہری آواز میں بولا۔ اس زمین کے سودے پر نظر رکھو۔ میں نہیں چاہتا کہ رامی خاندان وہ زمین حاصل کرے۔ مراد الدین پر بھی دباؤ ڈالو، مختصر یہ کہ ان کی زندگی مشکل بنا دو۔ وہ تمہارا سسر ہے، زارما شہاب نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا۔ مسٹر زیڈ، تم آخر کرنا کیا چاہتے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ بس جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، ایہام نے سخت لہجے میں کہا۔ سمجھ آئے یا نہ آئے، بکواس کرنے کی ضرورت نہیں۔ زارما شہاب نے زبان باہر نکالی۔ وہ دونوں بچپن سے اکٹھے پلے بڑھے تھے۔ زارما شہاب ایہام کے غیر متوقع مزاج کا عادی ہو چکا تھا اور ہمیشہ دل ہی دل میں یہ چاہتا تھا کہ کوئی عورت ایک دن اس کے لیے مصیبت بنے۔ لگتا تھا وہ عورت اب سامنے آ چکی تھی، مگر زارما شہاب سنجیدہ ہو گیا۔ مسٹر زیڈ، ایک آخری سوال۔ کیا تم واقعی سمجھتے ہو کہ تم اور نیسا رامی آخر تک ساتھ رہ پاؤ گے؟ ایہام خاموش رہا۔ تم اصل میں ایہام زمیر ہو ہی نہیں۔ تم زیادہ دن اس گاؤں میں نہیں رہو گے۔ جلد یا بدیر تمہیں سینٹرو ویلس واپس جانا ہوگا۔ پھر نیسا رامی کا کیا ہوگا؟ کیا تمہارا خاندان اسے قبول کرے گا؟ فون کے اس پار کافی دیر خاموشی رہی۔ پھر آخرکار ایک گہری آواز سنائی دی۔ مستقبل کو مستقبل پر چھوڑ دو، میں صرف خبردار کر رہا ہوں، زارما شہاب نے آہستہ سے کہا۔ زیادہ گہرائی میں مت اتر جانا، فکر نہ کرو۔ ایہام نے دانستہ بے پرواہی سے کہا۔ مجھے معلوم ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ اس کی آواز جان بوجھ کر سرد تھی۔ مجھے اس شادی کی کوئی پرواہ نہیں، یہ صرف ایک شناخت ہے جس کے پیچھے میں چھپا ہوا ہوں۔ ٹھیک ہے، زارما شہاب نے کمزور سی آہ بھری۔ امید ہے جب تم ایک دن سینٹرو ویلس واپس جاؤ گے تو تم واقعی اتنے ہی بے پرواہ لگو گے جتنا اب بن رہے ہو۔ کھانے کے بعد نیسا رامی نے کچھ پھل کاٹے اور پلیٹ اٹھا کر ایہام ضمیر کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ایہام موبائل فون میں گم تھا جس پر نیسا کو تجسس ہوا۔ وہ ذرا سا آگے جھکی تاکہ جھانک کر دیکھ سکے۔ اسے لگا وہ شاید کوئی گیم کھیل رہا ہوگا، مگر اسکرین پر ایک غیر ملکی زبان کی ویب سائٹ کھلی ہوئی تھی۔ تصویروں میں لوگ سوٹ اور لیدر کے جوتے پہنے ہوئے تھے، بالکل کسی کامیاب طبقے سے تعلق رکھنے والوں کی طرح۔ یہ منظر نیسا کو چونکا گیا اور اسی لمحے ایہام اچانک اس کی طرف مڑا۔ وہ اتنی قریب تھی کہ اس کی ناک کی نوک اس سے ٹکرا جانے والی تھی۔ دونوں چند لمحے وہیں ٹھہرے رہے، ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ نیسا کے گال جلنے لگے اور دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا بات ہے؟ ایہام نے گہری آواز میں پوچھا۔ نہیں، کچھ نہیں، نیسا گھبرا کر پہلو میں سمٹ گئی۔ اس کی انگلیاں بے چینی سے آپس میں الجھ گئیں۔ بات کا رخ بدلنے کے لیے بولی، آپ خبریں پڑھ رہے تھے؟
ہاں، مالیاتی خبریں۔ آپ سمجھ لیتے ہیں؟ ایہام نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ تم کیا سمجھتی ہو؟ جو شخص لڑائیاں کر چکا ہو اور جیل بھی دیکھ چکا ہو وہ کیا سمجھ سکتا ہے؟ میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ نیسا بکلا گئی۔ مجھے بس حیرت ہوئی کہ آپ اتنا سب جانتے ہیں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ کمرے میں ایک عجیب سی بے آواز جھجک چھا گئی۔ نیسا خود کو غیر ضروری طور پر گھبرایا ہوا محسوس کرنے لگی، جبکہ ہام بالکل پرسکون تھا۔ وہ قانونی طور پر میاں بیوی تھے، مگر ساتھ بیٹھے بھی اجنبی لگ رہے تھے۔ نیسا نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید وہ ہی حد سے زیادہ جھجک رہی ہے۔ اس نے لاشعوری طور پر اپنا سر تھپتھپایا اور یہ منظر ایہام کی نظروں سے اوجھل نہ رہا۔ اس کے لبوں کے کونے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، جس کا اسے خود بھی احساس نہ ہوا۔ ایہام نے فون رکھ دیا، کانٹے سے ایک پھل اٹھایا اور بے ساختہ پوچھا، کیا تم مجھے کچھ بتانا چاہتی ہو؟ نیسا نے چونک کر دیکھا، پھر سر ہلا دیا۔ نہیں۔ اچھا۔ ایہام نے اسے غور سے دیکھا۔ گھر کے خرچ کے لیے تمہارے پاس کافی ہے نا؟ آپ اچانک کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بس بات چیت کر رہا ہوں، وہ بے تاثر بولا۔ عام میاں بیوی کس طرح بات کرتے ہیں، کیا ایسی عام باتیں نہیں کرتے؟ نیسا نے ہونٹ بھینچ لیے اور خاموش رہی۔ یا ہم کہیں اور جا کر بات کریں؟ اس کی نظر بیڈ روم کی طرف گئی۔ اس کی آواز میں ایک گہری مبہم کشش تھی اور اس کی گرم سانسیں آہستہ آہستہ نیسا کے قریب آ رہی تھیں۔ نیسا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، یوں لگا جیسے ان میں روشنیوں کا طوفان چھپا ہو۔ وہ پہلے بدلنے ہی والی تھی کہ ایہام نے بازو بڑھا کر اس کی کمر تھام لی اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ نیسا صدمے سے ساکت رہ گئی جب ایہام کی نگاہوں میں شدت بڑھتی گئی۔ اس کا ہاتھ نیسا کی کمر پر مضبوط ہوا، مگر اس نے آگے کوئی قدم نہ بڑھایا۔ نیسا کی آنکھیں بند تھیں، وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کے بدن کی لرزش اس کے خوف کو ظاہر کر رہی تھی۔ کسی مرد کے اتنے قریب پہلی بار ہونے کا خوف۔ ایہام کے دل میں ایک نرم سا احساس ابھرا۔ وہ اس لمحے اسے اپنے حصار میں نہیں لینا چاہتا تھا۔ ایسی باتیں زبردستی نہیں، قدرتی طور پر ہونی چاہیے۔ تم تھک گئی ہوگی، اس کی بھاری آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ جلدی آرام کر لو۔ اگلے ہی لمحے گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور فضا کی تپش آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ نیسا سمجھ نہ پائی کہ وہ کیا محسوس کر رہی تھی۔ یہ شخص اس دنیا میں اس کا سب سے قریبی ہونا چاہیے تھا، مگر وہ اسے چند دنوں سے ہی جانتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ ایک بہت بڑا راز چھپائے ہوئے تھی، یہ حقیقت کہ وہ کسی اور کی جگہ آئی ہوئی تھی، اور ایہام کو اس کا علم نہیں تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ خود کو مضبوط کر کے سچ بتا دے کہ وہ زارمرا میں نہیں بلکہ نیسا ہے، مگر ہر بار جب اقرار زبان تک آتا وہ رک جاتی۔ اگر ایہام کو لگا کہ رامے خاندان نے اس سے دھوکہ کیا ہے تو نہ جانے کیسا ہنگامہ ہو۔ اس کا غصہ تیز تھا اور لڑائیاں اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اگر نیسا کی نظر گھر کے سامنے رکھے پنچنگ بیگ اور باکسنگ گلوز پر پڑی اور اس نے فوراً اس خیال کو جھٹک دیا، میں نے کہا تھا جلدی سونے چلی جاؤ، تم کس سوچ میں گم ہو؟ ایہام نے پوچھا۔ نیسا چونک کر ہوش میں آئی اور بیڈ روم کی طرف بڑھی، مگر اسی لمحے نیار کی کال آ گئی۔ باجی، آپ فکر مت کرو، امی کے علاج کے پیسے ادا ہو گئے ہیں۔ کیا؟ نیسا کو یقین نہ آیا۔ پیسے کہاں سے آئے؟ زارما نے آج بھیجے ہیں، نیار خوشی سے بولا۔ اس نے ہیرے کا ہار بھیجا ہے، کہہ رہی تھی یہ ابا کی طرف سے آپ کا شادی کا تحفہ ہے، قیمت $40,000 ہے۔ نیسا رامے بروقت کوئی رد عمل نہ دے سکی۔ دوسری طرف فون پر نیار خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ وہ بتا رہا تھا کہ اب نہ صرف امی کے علاج کے تمام بل ادا ہو چکے ہیں، بلکہ رامے خاندان نے امی کا وارڈ بھی VIP میں منتقل کروا دیا ہے، ایک پیشہ ور اور تیماردار مقرر کر دیا گیا ہے اور جدید ترین درآمد شدہ دوائیں بھی شروع ہو چکی ہیں۔ باجی، ابو دراصل اب بھی امی کے لیے اتنے برے نہیں ہیں، نیار معصوم سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ اچھا، میں رکھتا ہوں، میری ریویژن کلاس ہے، اور ہاں، میری ریفرنس بکس کے پیسے مت بھولنا، میں کلاس میں اکیلا ہوں جس نے ابھی تک جمع نہیں کروائے۔ اچھا،
نیسا نے مدھم آواز میں کہا، مگر فون بند ہونے کے بعد بھی وہ پوری بات سمجھ نہ سکی۔ کیا زار مرامے کے اندر واقعی ضمیر جاگ گیا تھا، یا مراد الدین کے دل میں اب بھی اس کی ماں کے لیے کوئی نرم گوشہ باقی تھا؟ جب اسے یاد آیا کہ وہ جب گھر گئی تھی تو رامی خاندان کا رویہ کیسا تھا، تو اسے $40,000 کے شادی کے تحفے کی بالکل امید نہیں تھی۔ اس لیے یہ سب کچھ غیر متوقع تھا۔ نسا تیزی سے بیڈ روم میں گئی اور احتیاط سے وہ کنگن واپس اس کے ڈبے میں رکھ دیا۔ شکر تھا کہ اس نے اسے فروخت نہیں کیا تھا۔ مسکراتے ہوئے اس نے ڈبے میں رکھے زیورات پر نازک انگلیاں پھیری اور خود سے کہا، میں آئندہ تم سب کا بہت خیال رکھوں گی۔ میں تم میں سے کسی کو کبھی نہیں بیچوں گی، کبھی نہیں۔ دروازے پر کھڑا احام زمیر یہ منظر خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی اور دل میں ایک عجیب سی گرمی پھیل گئی۔ اس نے فون دیکھا۔ زارم اصحاب کا پیغام صرف ایک لفظ پر مشتمل تھا، ہو گیا۔ احام نے جواب دیا، اچھا ہے، جلد انعام دوں گا۔ احام عام طور پر کم ہی الفاظ استعمال کرتا تھا، اور وہ بھی صرف اچھے موڈ میں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ زارم کو اس سے اتنا تفصیلی جواب ملا۔ ہفتے کے دن نیسا گھر کی صفائی کر رہی تھی، جبکہ احام گھر کے سامنے پنچنگ بیگ پر مشق میں مصروف تھا۔ مکوں کی باقاعدہ آواز سن کر نیسا ہنس پڑی۔ اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ اس قدر اس پرتشدد گرمی کا دیوانہ کیوں ہے، اور روزانہ مشق پر کیوں ایسا اصرار کرتا ہے، مگر اس نے کبھی اسے روکا نہیں۔ الٹا وہ اس کی حوصلہ افزائی کرتی تھی۔ گھر پر ریت کے تھیلے پر مکے مارنا باہر لڑائی کرنے سے کہیں بہتر تھا۔ صفائی کے بعد نیسا باورچی خانے میں کھانا بنانے ہی والی تھی کہ فون بج اٹھا۔ فون اٹھاتے ہی زار مرامے کی تیز اور غصے سے بھری آواز کانوں میں گونج اٹھی، نیسا، تم تو کمال کی اداکار ہو۔ مسٹر اصحاب کے ساتھ چکر چلانا؟ سیب درخت سے زیادہ دور نہیں گرتا، یا کہوں کہ اس بد چلن ماں کی بیٹی۔ یہ صبح سویرے کیسی فضول بکواس کر رہی ہو؟ نیسا نے اسے بغیر وجہ ڈانٹ پڑنے کو پاگل کتے سے سامنا سمجھا، اور فون بند کرنے ہی والی تھی کہ زارمہ پھر چیخی، اگر اصحاب خاندان مداخلت نہ کرتا تو ابو وہ زمین کیسے ہار جاتے؟ تمہیں معلوم ہے مسٹر اصحاب نے ابو سے کیا کہا؟ کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ جب کوئی آدمی اپنی بیٹی کی شادی کے تحفے میں اتنا کنجوس ہو تو وہ بزنس پارٹنر کے ساتھ کیا ہی کرے گا۔ بس یوں وہ زمین ہاتھ سے نکل گئی، ختم۔ تم جانتی ہو اس منصوبے پر ابو نے کتنا وقت اور محنت لگائی تھی؟ اس کی مالیت $15 کروڑ تھی۔ مہینوں کی محنت لمحوں میں ضائع ہو گئی۔ سب تمہاری وجہ سے، بد چلن عورت۔ کیا؟ نیسا ہکا بھکا رہ گئی۔ کون سا اصحاب، کون سی زمین؟ تم پاگل ہو گئی ہو؟ تم اسپتال جا کر ہیرے کا ہار میرے بھائی کو دیتی ہو اور پھر انکار کرتی ہو، اور اب کسی مسٹر اصحاب کی کہانیاں گھڑ رہی ہو۔ میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتی۔ ڈرامہ بند کرو۔ تم پاکیزہ بننے کا ڈھونگ رچاتی ہو، مگر اصل میں مردوں کو پھانسنے والی عورت ہو۔ تم نے چھپ کر کتنے مردوں کے ساتھ وقت گزارا ہے؟ احام زمیر واقعی خوش قسمت ہے، اس نے تم جیسی سستی عورت سے شادی کی۔ تم… نیسا غصے سے کانپنے لگی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ نرم مزاج ضرور تھی، مگر کمزور نہیں۔ برسوں کی ذلت اور طعنوں نے آج اسے جواب دینے پر مجبور کر دیا تھا، مگر اس بار وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ کہاں سے شروع کرے۔ زارمہ کی باتوں کا کوئی سرا ہی نہیں تھا۔ اسی لمحے اس کے ہاتھ سے فون پیچھے سے کسی نے چھین لیا۔ نیسا نے چونک کر مڑ کر دیکھا، سامنے احام زمیر تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سخت ہو چکا تھا۔ اس نے فون میں گہری خطرناک آواز میں کہا، تم جو بھی ہو، میری بیوی سے بات کرتے ہوئے زبان سنبھال کر رکھو۔ اگر دوبارہ ایسی غلیظ باتیں سننے کو ملی تو سوچ لینا کہ اس کے نتائج تم برداشت کر پاؤ گی یا نہیں۔ اس کی آواز کی درندگی ہر لفظ میں جھلک رہی تھی۔ صرف سننا ہی کسی کو لرزا دینے کے لیے کافی تھا۔ لائن اچانک خاموش ہو گئی۔ غالباً زارمہ خوف کے مارے خاموش ہو چکی تھی۔ احام نے فون بند کر کے نیسا کو واپس دیا اور بغیر کسی اظہار کے دوبارہ باہر جا کر پنچنگ بیگ پر مکے مارنے لگا۔ نیسا کو لمحہ لگا، مگر دل بھر آیا۔ اس سے پہلے کسی نے اس کی اس طرح حفاظت نہیں کی تھی۔
ایہام پہلا شخص تھا۔ کچھ دیر بعد ایہام نے باکسنگ گلوز اتار کر ایک طرف پھینکے۔ سانس تیز تھی اور چہرے پر ناگواری تھی۔ کچھ وقت بعد زارم و شہاب کو اس کا پیغام ملا۔ تم نے مراد الدین سے کیا کہا تھا؟ زارم نے احتیاط سے جواب دیا، میں نے وہی کہا جو آپ نے کہا تھا مسٹر زیڈ، آپ نے دباؤ ڈالنے کو کہا تھا۔ جواب بھیجتے ہی ایہام کی کال آ گئی۔ آواز برف کی طرح سرد تھی۔ میں نے دباؤ ڈالنے کو کہا تھا، کیا میں نے شادی کے تحفے کا ذکر کرنے کو کہا تھا؟ مسٹر زیڈ، مگر وہ اپنی بیوی کے لیے غصہ نکالنا چاہتا تھا۔ اگر وہ تحفے کا ذکر نہ کرتا تو اور کیا کہتا؟ زارم شہاب، ایہام نے دانت پیستے ہوئے کہا، دماغ ہونا اچھی بات ہے مگر تمہارا ابھی پوری طرح بنا ہی نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور الجھے ہوئے زارم کو وہیں چھوڑ دیا۔